السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے بعد میں بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے میرا شوہر روز رات کو انجیکشن لگا دیتا تھا اور میں ساری رات سکون سے سوتی، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی تو میرا سارا جسم درد کر رہا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے سچ جانے کے لیے انجیکشن میں پانی بھر دیا۔ رات کو اس نے وہ پانی والا انجیکشن مجھے لگایا تو میں جھوٹ موٹ کا ڈرامہ کر کے سوئی، مگر تھوڑی دیر بعد میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب کچھ آدمیوں کو۔ میری شادی کو ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ میرے جسم میں ایک عجیب سا درد شروع ہو گیا تھا۔ یہ عجیب و غریب درد شام ہوتے ہی شروع ہو جایا کرتی تھی اور پھر ایک دم بڑھنے لگ جاتی تھی، اور جو ہی صبح ہوتی یہ درد ختم ہو جاتی تھی، لیکن سارا دن مجھے درد نہیں ہوتا تھا۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ آخر یہ کیسا درد ہے جو صرف رات کو ہی ہوتا ہے اور دن کے وقت یوں محسوس ہوتا تھا جیسے درد ہوا ہی نہ ہو۔ پہلے تو میں چپ چاپ یہ درد برداشت کر لیتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ درد کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا نام عالیہ ہے، میرے شوہر ایک ڈاکٹر تھے، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے یہ مسائل اپنے شوہر کو نہیں بتائے تھے، کیونکہ میں جس خاندان سے آئی تھی وہ ڈاکٹرز کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ وہاں ڈاکٹر کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ میری امی کا کہنا تھا کہ یہ ڈاکٹر انسانوں کو دوائیوں کے نام پر مختلف کیمیکل بناتے ہیں، جس سے ان کا جسم مزید خراب ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ جعلی حکیموں اور عاملوں پر انحصار کرتے تھے اور ہر بیماری کے علاج کے لیے انہی سے رجوع کرتے تھے، اور ہم جادو ٹونا اور تعویذوں سے علاج کروایا کرتے تھے۔ اس لیے میں اپنے شوہر کو بھی اپنا مسئلہ بتانے سے قاصر تھی۔ میری امی تو میری شادی کسی ڈاکٹر سے کرانے کے لیے تیار بھی نہ تھی، مگر چونکہ وہ بہت امیر تھا اس لیے امی نے ہاں کر دی۔ شادی کے بعد سب اچھا تھا، لیکن پھر اچانک ایک رات کو میں تکلیف میں مبتلا ہونے لگی۔ دن جا رہے تھے اور میری تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ سارا دن مجھے اس درد کا ذرا بھی احساس نہ ہوتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوتی تھی، لیکن شام ہوتے ہی اتنی تکلیف بڑھ جایا کرتی تھی کہ اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ میرا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور چھپ چھپ کر مجھ پر نظر بھی رکھتا تھا۔ کبھی کبھار میں پوچھتی کہ آپ مجھ پر چھپ چھپ کر نظر کیوں رکھتے ہو؟ جواب میں وہ کہتے کہ عالیہ، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ میں تب بھی تمہارا خیال رکھوں گا جب تمہارے ساتھ نہ ہوں گا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن میرے شوہر میرے پاس آئے اور ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کہی، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہیں رات کو جسم میں بہت درد ہوتی ہے، فکر مت کرو، میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شوہر کی یہ بات سن کر میرا دل دہل سا گیا تھا۔ میں نے اپنی طبیعت کے خراب ہونے کے بارے میں صرف اپنی امی کو ہی بتایا تھا، اور کسی کو لگے کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا علاج کروں گا اور تم پھر پہلے کی طرح بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں تو پریشان تھی کیونکہ میرا تو ڈاکٹرز پر یقین ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر یہ بات کہہ کر چلے گئے تھے اور میں سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہی کہ نہ جانے میرے شوہر مجھے کون سی دوائی دیں گے۔ رات ہوئی تو میرے شوہر اپنے کمرے سے واپس آئے اور مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ عالیہ، میں تمہارے لیے انجیکشن لایا ہوں، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں پہلے تو بہت گھبرا گئی، مگر میرے شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا عالیہ۔ پھر میں نے اس کی بات مان لی اور انجیکشن لگوانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے لیٹنے کو کہا اور پھر مجھے انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن لگا تو میرے جسم میں عجیب سی کھلبلی سی مچنے لگی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کا ایک حصہ حرکت کر رہا ہو۔ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ درد تو جیسے جسم سے ختم ہی ہو گیا تھا، اور پھر اسی سکون میں مجھے نیند کا بھی احساس ہونے لگا۔ مجھے نہیں پتا چلا کہ پھر کیا ہوا، کیونکہ میں تو سو چکی تھی۔ اگلی صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ آج بہت ہی دنوں بعد میں ساری رات کے لیے سوئی تھی، وگرنہ طبیعت کی خرابی کے باعث اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور رب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے اس انجیکشن کی وجہ سے کوئی غلط اثر نہیں ہوا، بلکہ میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں۔ صبح میرے شوہر نے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس سے بتایا کہ اب میں کافی بہتر ہو گئی ہوں۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اب ہر رات ایک انجیکشن لگایا کریں گے، اور اس نے مجھے سختی سے کہا کہ اس کے آنے سے پہلے اور انجیکشن لگوانے سے پہلے میں کبھی نہ سوؤں۔ میں نے اس کی بات پر اسباب میں سر ہلا دیا
اب روز ایسے ہی ہونے لگا تھا. میرا شوہر ہر رات مجھے ایک انجیکشن لگا دیتا اور پھر اس انجیکشن کی وجہ سے میرے جسم میں ہونے والا درد ختم ہو جاتا تھا. نہ صرف درد کم ہوتا تھا بلکہ مجھے ذہنی سکون بھی ملتا تھا. دوبارہ ساری رات میری آنکھ نہ کھلتی. صبح فجر کے وقت آنکھ کھلتی اور میں بہت بہتر خود کو محسوس کرتی تھی. ایسے ہی دن آہستہ آہستہ گزرتے چلے گئے اور 1 سال ہو گیا تھا. مجھے وہ دوائی استعمال کرتے ہوئے اس سارے عرصے میں نے اپنے والدین کو یہ بات کبھی نہ بتائی کہ میں کوئی دوائی استعمال کرتی ہوں. ایک دن میری امی مجھ سے ملنے آئی. میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں میری امی وہ انجیکشن نہ دیکھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو میری امی غصے میں آ جاتی اور میرے شوہر سے پوچھتی کہ مجھے یہ دوائی کا زہر کیوں لگاتا ہے. میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں. میری امی اس کمرے میں بیٹھی تھی جہاں وہ انجیکشن پڑا تھا. پھر میں نے ایک ترکیب سوچی. میں نے کسی کام سے امی کو کمرے سے باہر بلایا اور امی کو باہر چھوڑ کر خود کمرے میں جا کر وہ انجیکشن اٹھا لیا اور پھر سے کسی اور جگہ پہ چھپا دیا. میں بہت خوش تھی کہ آخر امی کو پتہ نہیں چلا. ایسے ہی دن گزرتے گئے اور جب بھی امی ابو یا میرے مائکے میں سے کوئی بھی آتا تو میں اس انجیکشن کو چھپا دیتی. میرا شوہر اس انجیکشن کے معاملے میں بہت ہی سنجیدہ تھا اور کبھی اس کے آنے سے پہلے میری آنکھ لگ بھی جاتی تو وہ چلانا شروع کر دیتا تھا. حالانکہ وہ مجھ سے محبت بے تحاشا کرتا تھا اور کبھی غصے میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن بات جب انجیکشن کی ہوتی تھی تو وہ غصے میں آ جاتا. میں بہت حیران ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. پھر ایک دن اس نے مجھے اس کی وجہ بتا دی جسے سن کے میں بہت حیران ہوئی. میں نے حیرت سے خود سے پوچھا کہ کوئی کسی کو اتنا بھی چاہ سکتا ہے؟ میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیماری مزید بڑھ جائے اور اسی لیے وہ ہر رات اسے انجیکشن لگانے کے لیے اتنا پرجوش ہو جاتا ہے. اس دن کے بعد میرے شوہر کے لیے میری محبت مزید بڑھ گئی تھی. ایک دن میرے خالہ مجھ سے ملنے ہی میرے گھر آئی. میں نے انجیکشن کو فریج میں چھپا دیا تاکہ خالہ اسے دیکھ نہ سکے. خالہ سارا دن میرے گھر پر رہی اور پھر عصر کے وقت وہ چلی گئی. ان کے جانے کے وہ انجیکشن نکالا اور اسے واپس اس کی جگہ پر رکھنے لگی، لیکن جو ہی میں نے اسے وہاں رکھا وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور نیچے گر گیا. تھوڑا سا انجیکشن زمین پر گر گیا. میں نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا. میں بہت ڈر گئی تھی. خیر میں نے اسے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا اور پھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی. رات کو میرا شوہر آیا تو انجیکشن کی بوتل میں کم انجیکشن دیکھ کر وہ بہت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا کر دیا تم نے، باقی کا انجیکشن کہاں ہے؟ میں ڈر گئی اور شوہر کو بتا دیا. وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ بوتل کتنی مہنگی ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے. میں صرف تمہاری محبت میں یہ بوتل منگواتا ہوں اور تمہیں ہی انجیکشن لگاتا ہوں. مجھے ڈانٹنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر میں سو گئی. اگلی صبح میں اٹھی تو میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی، لیکن ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے ایک انجیکشن کے لیے اتنا کیوں ڈانٹا، لیکن پھر خود کیوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے بہت چاہتے ہیں. وقت گزرتا گیا اور پھر عید آ گئی. چھوٹی عید بھی گزر گئی، بڑی عید آ گئی. میں نے سوچا کہ کیوں نہ گھر کی مکمل صفائی کر لوں اور اسی لیے ایک دن جب میرا شوہر کام پر چلا گیا تھا میں نے گھر کی ساری صفائی کا سوچ لیا. میرے شوہر نے مجھے گھر کے زیادہ کام کرنے سے منع کر رکھا تھا، اس لیے نہ تو میں رمضان میں صفائی کر سکی نہ ہی چھوٹی عید پر میں نے سارے گھر کی صفائی کی. ایک کمرے کا سامان دوسرے میں ڈالا اور پھر سے صاف کر کے واپس اسی پہ رکھ دیا. اب آخری کمرہ بچا تھا جس میں انجیکشن پڑا ہوا تھا. میں نے کمرے کا سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھا، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس پر میں کپ کپا کے رہ گئی. جو ہی میں نے اس انجیکشن کی بوتل کو پکڑا اور رکھنے ہی لگی تھی وہ میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور زمین پر گر گئی. میری جان نکل گئی کیونکہ میرے شوہر نے پچھلی بار مجھے بہت ڈانٹا تھا. انجیکشن کی بوتل زمین پر گری اور ٹوٹی ہی نہیں تھی بلکہ بہت سارے انجیکشن ضائع ہو گیا تھا. اب بوتل میں سے تھوڑا سا انجیکشن بچا تھا. میرے جسم سے جیسے روح نکل گئی تھی. جب میرا شوہر کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر میں پریشان ہوتی جا رہی تھی. کافی دیر میں سوچتی رہی کہ کیا کروں، کیونکہ واپس آ کر میرے شوہر نے مجھ پر ہی بہت غصہ کرنا ہے. پھر میں نے ایک منصوبہ بنا لیا. میں نے اس انجیکشن کی بوتل میں پانی بھر دیا اور اس سے اتنا پانی بھر دیا جتنی وہ پہلے تھی. اب مجھے سکون تھا کیونکہ وہ انجیکشن جیسے ہی لگ رہا تھا. میں خوش تھی کہ میرے شوہر کو پتہ نہیں چلے گا.
میں نے انجیکشن کی بوتل میں سارے انجیکشن ضائع کیا ہے۔ رات کو میرا شوہر آیا، میں تھوڑی ڈری ہوئی تھی کہیں میرے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو جائے کہ یہ انجیکشن ہی نہیں پانی ہے۔ میرے شوہر نے انجیکشن پکڑا اور مجھے ٹیکا لگا دیا۔ میں خوش تھی کہ شوہر کو اس چیز کا علم نہیں ہوا اور اسے نہیں پتا چلا کہ انجیکشن میں دوا نہیں ہے بلکہ پانی ہے۔ انجیکشن لگنے کے بعد میں انتظار کرتے اب نیند آئے گی، اب نیند آئے گی، مگر مجھے تو آج نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں کافی حیران تھی، مجھے میرے جسم میں درد بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ روز انجیکشن کے بعد میں سو جایا کرتی تھی، مگر آج میں جاگ رہی تھی لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹی ہوئی تھی، شاید اب نیند آ جائے۔ آدھی رات کے وقت میرا شوہر بستر سے اٹھا اور کمرے کے باہر چلا گیا۔ میں کافی حیران ہوئی کہ میرا شوہر کہاں گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید واش روم گیا ہوگا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب زیادہ دیر تک وہ نہ آیا تو میں پریشانی میں اٹھی اور پھر اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں باہر گئی تو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت آواز دی مگر اس نے کسی بھی آواز کا جواب نہیں دیا۔ میں حیرانی اور پریشانی میں واپس آ گئی۔ صبح فجر کے وقت میرا شوہر گھر واپس آیا اور میں اس کا مشاہدہ ہی کر رہی تھی کہ میں آنکھیں بند کر کے بستر پر لیٹی تھی تاکہ میرے شوہر کو لگے میں سو ہی رہی ہوں۔ میں سارا دن بہت پریشان۔ میری ایک سہیلی کا گھر میرے گھر کے پاس تھا۔ میں اس کے گھر گئی اور سارا واقعہ اسے بتایا۔ میری سہیلی نے میری بات سنی اور کہنے لگی یہ بات تو سچ ہے کہ تمہیں رات کو نیند اسی انجیکشن کی وجہ سے ہی آتی ہے اور آج نہیں لگایا تو نیند نہیں آئی۔ تمہارا جسم کے درد بھی ختم ہو گئی ہے لیکن تمہارا شوہر رات کو کہیں گیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ تمہارا شوہر جان بوجھ کر رہا ہو۔ میں نے اپنی سہیلی کو بہت ڈانٹا اور ایسے لڑ کر گھر آ گئی۔ رات کو بھی میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگا کر سلایا مگر میں سوئی نہیں تھی۔ رات کو وہ پھر بستر سے اٹھا اور کہیں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے اٹھی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ میرے شوہر کمرے سے باہر نکلا اور پھر گھر کے پچھلی جانب سے گودام میں چلا گیا۔ میں چھپ چھپ کر اس کے پیچھے جا ہی رہی تھی، اتنے دھیرے سے قدم اٹھا رہی تھی کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ میں پیچھا کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو کوئی اتنی رات میں گودام میں کیا کام ہوگا۔ اس نے گودام کا دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ میں باہر کا انتظار ہی کر رہی تھی مگر وہ نہیں آیا۔ میں حیرت زدہ ہو گئی۔ پھر جب زیادہ دیر ہوگی تو میں گودام کا دروازہ کھولا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور گودام کے اندر چلی گئی۔ اندر تو بہت پرانا کباڑ کا سامان پڑا تھا۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کہاں چلا گیا۔ یہاں تو کوئی کھڑکی بھی نہیں۔ اس کشمکش میں مبتلا ہی تھی کہ کسی چیز سے ٹکرائی اور میرے پیروں سے ایک چادر زمین پر سے ہٹ گئی۔ چادر ہٹی تو میں نے زمین پر جو چیز دیکھی وہ دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہاں ایک خفیہ دروازہ تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو نیچے تہہ خانے کی جانب سیڑھیاں جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر میں سیڑھیوں میں اترنے لگی۔ جب سیڑھیوں اتر کر میں نیچے گئی تو نیچے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل سا گیا۔ میں نیچے اپنے شوہر کو دیکھا اور کچھ اور بھی تھا وہاں۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی اور جلدی سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی۔ سامنے ایک بہت بڑا کمرہ تھا اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے گھر کے نیچے ایک کمرہ بھی ہوگا۔ میرے شوہر سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ میں وہ دوسرے آدمی بھی، باقی دونوں آدمیوں نے چہرے پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے۔ میں نے آج اپنے شوہر کو پہلی بار سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا شوہر ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ان کی باتیں سننا چاہتی تھی لیکن جس جگہ میں کھڑی تھی وہاں ان کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ پھر میں نے ان کو دیکھا، وہ سب کھڑے ہو گئے تھے اور اس کمرے کو پیچھے کی جانب چلے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں مزید حیران ہو گئی کہ اس کمرے کے پیچھے بھی یہ کمرہ تھا۔ میں آگے بڑھ گئی اور ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور دروازے کے سوراخ کے بیچ سے اندر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ اندر تو بہت زیادہ سونا اور زیورات اور پیسے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران سی ہو گئی۔ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ پھر میں نے وہاں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میں نے وہاں ایک انسان کو دیکھا جسے کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھ کر رکھا گئی۔ پھر میرا شوہر اور وہ آدمی اسی کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں ڈر کے پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی مگر نہ بھاگ سکی، اس لیے وہیں چھپی رہی۔ وہ صرف کمرے سے باہر نکلے اور پھر دوسرے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ میں بھی واپس جانا چاہتی تھی مگر مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا مجھے کہ اندر کمرے میں جس کو
बांध कर रखा गया है वो कौन है। मैं अंदर कमरे में गई तो वहां सच में कोई था, जिसे कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ा गया हुआ था। इसके चेहरे पर एक स्याह रंग का कपड़ा था। मैं करीब गई तो वो इंसान मेरे पैरों की आहट से सुनकर चलाने लगा और कहने लगा कि मुझे मत मारो। इसकी आवाज़ खालिसन जनाना थी। मैंने जल्दी से इसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो वाकई ही एक औरत थी। इसे देखकर मैं घबरा गई और वापस भागने लगी थी, मगर इस औरत ने मुझे ये कहकर रोक लिया कि प्लीज़ मेरी जान बचा लो। मैं डरी सहमी सी हुई थी, मगर फिर खुदा ने मुझे हौसला दिया और मैंने इस औरत को रस्सियों से आज़ाद किया। रस्सियों से आज़ाद होकर इस औरत ने लंबी सांस से भरी और मेरा शुक्र अदा किया, और मैंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगी कि मैं शोगी हूँ, और फिर वो मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उससे बताया कि मैं डॉक्टर की बीवी हूँ और अपने शौहर का पीछा करके यहाँ पहुँची हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसने मुझे हैरत अंगेज़ बात कही, जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा शौहर कोई डॉक्टर नहीं है। ये बात मेरी रूह तक लरज़ गई। मैंने गुस्से से मुखातिब होकर कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। फिर इसने मुझे जब बात बताई वो मुझे अंदर तक झंझोड़ के रख गई थी। इसने मुझे बताया कि मेरे शौहर एक डाकू गैंग का सरबराह है। इनका 5 लोगों का एक ग्रुप है। वो सब लोग चोरी करते हैं और लूट का पैसा जमा करते हैं, और सिर्फ यही नहीं, वो ये सारा माल दूसरे शहरों में पहुंचाते हैं। ये सब सुनकर मैं हैरान रह गई और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे शौहर तो डॉक्टर हैं और मैं ये जानती हूँ। वो कहने लगे कि तुम कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैं भी इस गैंग का हिस्सा हूँ। ये बात सुनकर मैं कपकपा गई और मैंने इससे कहा कि अगर तुम इस गैंग का हिस्सा हो तो तुम्हें बांध कर क्यों रखा गया था और तुम्हें मार क्यों रहे थे। ये मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी कि पहले इत्मीनान से मेरी बात सुनो। फिर वो मुझे सारी बात सुनाने लगी। इसने बताया कि हम सब डाकू हैं और लूट मार करते हैं। हम ना सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि जेवरात भी बड़े शहरों में जाकर बेचते हैं, और इस सब में से हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। पुलिस को हम पर शक ना हो इसलिए हम सबने मुख्तलिफ बेस अपनाए हुए थे। मैंने एक नर्स का बेस लिया हुआ था, और क्लिनिक के लिए किसी डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। चनाचा तुम्हारे शोहर को ही नकली डॉक्टर बनाना पड़ा है। ये सब हम इसलिए करते थे कि ताकि पुलिस को शक कभी ना हो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन तुम हमारी ज़िंदगी में आ गई। इस रोज़ शायद तुम किसी शॉपिंग मॉल में थी जब हम वहाँ चोरी कर रहे थे। तभी अफजल यानी तुम्हारे शोहर की नज़र तुम पे पड़ी। वो पहली ही नज़र में तुम पर अपना दिल हार बैठा। इस दिन ही इसने फैसला एक रिश्ते कराने वाली के जरिए तुम्हारे घर रिश्ता भी भेजा, मगर तुम्हारे घर वालों ने लड़के के माँ बाप से मिलने को कहा। लेकिन अफजल के माँ बाप तो नहीं थे। फिर हमने एक मंसूबा बनाया। मैं अफजल की बहन बनकर तुम्हारे घर आई और यूं रिश्ता हो गया। और शादी के बाद अफजल का रात को चोरी के लिए हम सब के साथ जाना बहुत कम होता चला जा रहा था, और हमें इसका बेहद नुकसान हो रहा था, क्योंकि अफजल हमारे ग्रुप में से सबसे ज़्यादा ज़हीन था और हम सब बहुत परेशान थे कि हमें अपने नुकसान को कैसे पूरा करें। फिर हमने एक तरकीब सूझी। अफजल ने डॉक्टर से मशवरा किया और तुम्हें एक ऐसी दवाई खिलाने में मिला कर देना शुरू कर दी जिससे रात ही तुम्हें थकावट हो जाया करती थी। फिर जब तुम्हें थकावट हो गई तो अफजल ने अपने मंसूबा अपनाया और वो नींद का इंजेक्शन थकावट की दवाई कहकर रोज़ रात को तुम्हें देना शुरू कर देता था। अफजल तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए वो चुप कर रात को चोरी करता था। वो तुम्हें नींद के इंजेक्शन से सुला देता था और तुम्हें एहसास भी नहीं होता था कि तुम्हारा शौहर रात को कहीं गया भी था या नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फिर इसने हैरत से मुझे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ इस हाल में क्यों थी। अगर तुम इनकी साथी थी तो वो कहने लगी कि इस दिन पहले हमारा एक झगड़ा हो गया था। मैंने एक गैंग को छोड़ दिया था। मैं उसे पेशे से उकता गई थी और मैं बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मैं एक आलिम से मोहब्बत करती हूँ, मगर मेरे साथियों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये कहकर वो रोने लगी थी। मैं काफ़ी हैरान थी। इसने बताया कि ये लोग इसे रोज़ मारते थे और गैंग में वापस आने का कहते थे, मगर वो इनकी बात सुनकर बात नहीं मानती थी। इस लड़की की सारी बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर मैं लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना सकती थी। अगले रोज़ मैं और शोगी पुलिस स्टेशन गए और हमने सारी बात पुलिस को बताई। रात को पुलिस ने हमारे घर के तहखाने पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। मेरा शौहर उसके साथ ही वहाँ अड्डे पर शोगी को ना पाकर परेशान हो गए थे और इसलिए इन्होंने वहाँ से भागने का फैसला कर लिया। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस पहले के भागते इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मैंने नीम आंखों से अपने शौहर को देखा और कहा कि क्या फ़ायदा इस मोहब्बत का, ऐसी मोहब्बत का
जो धोखे से हासिल की गई हो। फिर पुलिस ने इन सब को ले गई। अब इस वाक़ये को 7 साल गुजर गए हैं। शोगी अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी है। मेरा शौहर आज जेल की सलाखों के पीछे है। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए इससे तलाक नहीं ले सकी। मैं अभी ही इसके इंतज़ार में बैठी हूँ। अदालत कुछ माह बाद मेरे शौहर को छोड़ देगी और फिर मैं अपने शौहर के साथ अपनी असली ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरे शौहर ने मुझसे वादा किया है कि वो अब चोरी छोड़ देगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक नई